السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، جو حکم اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پیغمبر کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ کی یہ 67 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام نازل کیا ہے، قرآن جو نازل کیا وہ لوگوں تک پہنچا دو، سمجھے؟ اگر آپ نہیں پہنچائے تو آپ نے پیغمبر کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے حفاظت کرے گا، اور اللہ انکار کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں تک یہ پیغام جیسا کا ویسا، جو کا تو، اس میں ذرا بھی رد و بدل کیے بغیر لوگوں تک پہنچا دو۔ اپنی طرف سے کوئی بات گڑ کے نہیں دینا، جیسا اللہ نے نازل کیا ویسا لوگوں تک پہنچا دو، سمجھا؟ یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو ہم اور آپ کو بھی یہی حکم ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، جس میں جو باتیں جیسے کہ ویسی لوگوں تک پہنچا دو۔ اپنی طرف سے پیغمبر کو اختیار نہیں ہے، ہم اور آپ سے دور کی بات ہے، پیغمبر کو اختیار نہیں کیا اپنی طرف سے کچھ بات ملاوٹ کر کے وہ لوگوں میں پیش کرے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، اللہ کی بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں پیغمبر کو بھی شریک نہیں کر رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے دو، سمجھا؟ یہاں تو عالم مفتی سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے جیسا عوام کو چاہیے، جیسا ان کی خواہشات نفس ہے ویسا ان کو بیان کر کے فتوے دے رہے ہیں۔ پوچھیے آپ، لوگ ڈرتے نہیں ہیں یہ سب باتیں پڑھ کے؟ ڈرتے نہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو کیسا حکم دیا ہے تبلیغ کرنے کا، کیسا حکم دیا ہے کہ پیغام پہنچانا، سمجھا؟ اور یہ لوگ ذرا بھی نہیں ڈرتے، عالم مفتی گھمنڈ میں چور کہ ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم علامہ ہیں۔ پیغمبر کو اللہ دھمکی دے رہا، ڈرا رہا ہے، سمجھا؟ سورہ یونس آیت نمبر 15 میں دیکھیے آپ، لوگ بول رہے عوام نبی کو کہ ارے جب ان کو ان کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی قرآن لاؤ، یا اس میں کچھ رد و بدل کر دو، ملاوٹ کر دو کچھ۔ نبی کو بول رہے وہ لوگ، سورہ یونس آیت 15 بول کے دیکھو آپ قرآن، یا تو اس میں کچھ رد و بدل کر دو۔ پیغمبر بول رہے مجھے اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ملاوٹ کروں، رد و بدل کروں، کچھ اپنی طرف سے بات ملاوٹ کر کے دوں۔ مجھے ڈر ہے عذاب کا کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے عذاب اللہ دیا جائے گا، پکڑے جاؤں گا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو پیغمبر اتنا ڈر رہے، سوچیے آپ۔ اور یہ لوگ کتابیں لکھ لکھ کے قصے کہانیاں گڑی گڑی باتیں، سمجھا آپ، ولیوں کی شان میں، بزرگوں کی جھوٹی جھوٹے قصے، جھوٹی بات قرآن کے خلاف، عقل کے خلاف، کڑی ہوئی بات سب گڑ گڑ کے دے رہے ہیں، عوام کو خوش کر رہے ہیں، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو منع کیا ہے کہ جہنم میں ڈال دی جائیں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو، سمجھا؟ یہاں تو پوری پوری کتابیں لکھ ڈالے، اس سے کہانیاں، جھوٹی بات، جھوٹی حدیث، گڑی ہوئی بات، سمجھا؟ کوئی فضائل اعمال سے تبلیغ کر رہا ہے، کوئی بخاری سے کر رہا ہے، کوئی ملاوٹی حدیث بخاری میں، قرآن کے خلاف باتیں بخاری، سمجھا؟ اس سے تبلیغ ہو رہی ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے، لوگوں میں نصیحت دوسری کتاب سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس قرآن سے نصیحت کرو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سمجھا؟ دوسری کتاب سے کرے پکڑے گئے، سب جائیں گے جہنم میں۔ پیغمبر صحابی نے قرآن پہ کیے، تو آپ کو بھی نقش قدم پہ چلنے کا حکم ہے نا، پیغمبر صحابی کے سنت طریقے پہ، سمجھا؟ خالی پڑھتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، اگزامپل ہے، لیکن اس پہ عمل بالکل نہیں ہے۔ نبی قرآن سے تبلیغ کیے، پیغام پہنچائے، یہ لوگ اپنے عالم، اپنے محدث بزرگوں کی کتاب، سمجھے؟ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنایا، سمجھے آپ؟ اللہ کو رب بنانا، اللہ کی بات پیش کرنا، علماء کو رب بنانا، علماء کی بات
علماء کی کتاب سے پیش کرنا. سمجھے؟ سورہ توبہ آیت 31. عالموں کو رب بنائے بیٹھے ہیں لوگ. سمجھے آپ؟ عالموں کی بات، عالموں کی، ارے اللہ کی بات پہ چلو، قرآن پہ چلنے کا حکم ہے. سمجھے آپ؟ پورے بنی اسرائیل آج 73 74 75 کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بدل کے دے دو. اگر آپ کچھ ان کی طرف مائل ہونے والے تھے، جھکنے والے تھے لوگوں کی طرف، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ کچھ ان کی طرف جھک جاتے. اور اسی صورت میں اگر ان کی طرف آپ جھکتے تو ہم دنیا میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی. پیغمبر کو بول رہے ہیں. سوچئے کتنی بڑی بات ہے. لوگوں کی طرف ذرا بھی مت جھکنا. اگر ان کی خواہشات کے مطابق بات کیے، ان کو خوش کیے، اللہ کے خلاف باتیں کچھ گڑے، تو اللہ بول رہے ہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب، آخرت میں بھی. سورہ بنی اسرائیل آیت 75. سوچیے آپ کیا کیا باتیں اللہ بتا دیا ہے کہ اگر گڑتے یا ملاوٹ کر کے دیتے اپنی طرف سے تو نبی کو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، دگنا، ڈبل. سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی. ظالموں کی طرف مت جھکنا، مائل مت ہونا ان کی طرف، ظالموں کی طرف، ورنہ تمہیں آگ پکڑے گی جہنم کی. سورہ ہود آیت نمبر 113. ان کی طرف مائل مت ہونا، جھکنا مت. ایسا کرو گے تو اللہ کے سوا تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کوئی دوست ہے نہیں اللہ کے سوا تمہارا، ورنہ تمہیں آگ پکڑے گی جہنم کی. تب باتیں کیوں بتا رہا ہے کہ ملاوٹ مت کرنا، کچھ بات اپنی طرف سے مت کرنا، قرآن جیسا کا ویسا قرآن کی بات لوگوں تک پہنچاؤ. کیوں بولا ہے تب اللہ تعالیٰ نے؟ تو کیا یہاں تو پوری پوری کتابیں لکھ دی ہے. سمجھے آپ؟ معمولی بات نہیں ہے. پیغمبر صحابی کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ لوگ کتاب لکھ رہے. آپ لوگ میں اتنی ہمت. سوچیے آپ، کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے. اللہ پہلے ہی بول دیا ایسے لوگ کی خرابی جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے یہ سب اللہ کی طرف سے باتیں ہیں. سمجھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 79. قرآن کے علاوہ دوسری کتاب سب گمراہی ہے. کتاب لکھنا ہی منع ہے. پیغمبر صحابی، پچھلے پیغمبر، کوئی پیغمبر کتاب نہیں لکھا. سمجھا؟ اور کتاب لکھنے سے ہی بگاڑ امت میں، تفرقہ، فرقے بازی. سمجھا؟ سچ جھوٹ ملاوٹ کتابوں میں. اللہ تعالیٰ بول رہے قرآن کی اتباع کرو، دوسری کوئی کتاب کی اتباع مت کرو. سمجھا آپ؟ سورہ اعراف آیت 3 میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی، جو کتاب ہم نے آسمان سے نازل کی اس کی اتباع کرو، اور دوسرے دوستوں کی کتابوں کی، دوسرے دوستوں کی اتباع دوسری کتابوں میں اتباع مت کرو. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ کتنی اہم بات ہے. تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، قلیلا ما تذکرون. سمجھے آپ؟ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سخت وارننگ دی ہے. سورہ الحقہ آیت 44 45 46 47 میں اگر میرا نبی، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتا تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے گردن کی رگ کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہوتا. اللہ فرمائے اگر پیغمبر یہاں ایک بات بھی اپنی طرف سے گڑتے، جھوٹ بات بنا کے پیش کرتے، گڑتے کوئی بات، تو ہم، اللہ فرما رہے ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کے گردن کی رگ کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک بات بھی گڑے تو کتنی بڑی خطرناک وارننگ ہے. سوچیے آپ. عالم مفتی ڈرتے نہیں ہے کتاب پہ کتاب لکھتے جا رہے. دین کی کتاب، دین کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، لوگ اپنی اور ادھوری نعوذ باللہ اللہ نے نازل کی ہے اور اس کو مکمل کرتے جا رہے، لکھتے جا رہے، بڑھاتے جا رہے. سمجھے آپ کتنی بڑی لوگ اللہ کی، یعنی اتنی بڑا غلط کام کر رہے کہ اللہ کے خوف سے نہیں ڈر رہے. پیغمبر کو اتنی بڑی بڑی وارننگ ہے، ذرا ملاوٹ مت کرنا، ذرا مت جھکنا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھنا پیغمبر کو. تو آپ لوگ کا کیا حال ہوگا؟ سوچ لیجیے آپ. جو کتابیں لکھ دی نا دین کے نام سے، کتاب لکھنے کی وجہ سے لوگ اسی پہ چل رہے. قرآن کو سائڈ کر دیے، بعدوں میں ڈپلیکیٹ کتاب، فضائل اعمال، بخاری، اس کا درس ہو رہا ہے، اس کی باتیں بتائی جا رہی.
मिलावट, सच झूठ कुरान के खिलाफ। सोचो आप, एक बात गड़ा उसका ठिकाना जहन्नुम है। उसकी पैगंबर को बोल रहे हैं कि आप दुगना अजाब, आपकी गर्दन की रख काट देते अगर ऐसा करते तो। किए नहीं है लेकिन बता रहे वार्निंग कि कोई भी नहीं करना। पैगंबर को हम नहीं छोड़ते, अगर करते तो, एक बात भी करते तो आप लोग का क्या हशर होगा। ये बोलने का समझाने का अल्लाह का मकसद ये है कि पैगंबर अगर करते तो हम नहीं छोड़ते, तो आप लोग का हम क्या हाल करेंगे देख लेना। पैगंबर को जब ऐसा बोल रहे हैं तो आप लोग जो लिख रहे गढ़ रहे किससे कहानियां बुजुर्गों के, या छोटी छोटी बातें गढ़ गढ़ के दे रहे हैं। सब बातें मामूली बात नहीं, अहम बातें हैं। कुरान के खिलाफ जो साजिश की उनको आप लोग ने मौका दिया किताब लिख के, ताकि मिलावट करें। कुरान में तो मिलावट नहीं कर सकते, कुरान में मिलावट नहीं कर सकते, अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। तो आप लोग ने दूसरी किताब लिखे, किताब लिखना मना है। सूरह बकरा आयत नास, ऐसे लोग की खराबी जो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं, कहते सब अल्लाह की बात है। तो आप लोग ने दूसरी किताब लिखे तो उसमें दुश्मन ने मिलावट किया नबी साहबी के नाम से, तो आपने मौका दिया ना किताब लिख। नहीं लिखते किताब, जो अल्लाह का हुक्म था मत लिखो किताब, किताब आ चुकी कुरान। तो कुरान की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, तो उसमें मिलावट नहीं कर पाए। तो आप कितनी किताब जितनी लिख रहे हैं वो लोग उसमें मिलावट करते चले जा रहे हैं। इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आलिम मुफ्ती बन के ही काम कर रहे हैं लोग, समझे आप। फंस जाएंगे अवाम। सोचिए आप, अवाम होशियार रहे कि ये आलिम मुफ्ती फिरके कौन बनाया। तो जितने फिरके आपको नजर आ रहे हैं ये आम आदमी नहीं बनाता, ये आलिम मुफ्ती, मदरसे के आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, समझा आप, फतवा दे रहे हैं। वो लोग किताबें लिखते हैं, वो लोग अवाम को गुमराह करते हैं, वो लोग फिरका बनाते हैं। हमारा फिरका बरेली, हमारा फिरका देवबंदी, हमारा फिरका अहले हदीस, वो लोग गुमराह, हम सही वो लोग गुमराह, समझा। तो सब चल रहा है ना। तो इसी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने बोला है कि वतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती पकड़ो और फिरकों में मत पड़ो। फिरके है ना देवबंदी, बरेली, अहले हदीस और भी बहुत से फिरके, फिरकों में मत पड़ो, कुरान को मजबूती पकड़ो बोला अल्लाह। यानी कुरान की बातों पे चलो, जितनी बातें आई मजबूती पकड़ो बोला है, एकदम मजबूती, यानी इसकी बातों को मजबूती पकड़ो। हदीस लाते तो आप लोग तो कुरान की बात को छोड़ देते, हदीस पकड़ लेते। अल्लाह बोल रहा है कुरान को मजबूती पकड़ो, आप हदीस को मजबूती पकड़ रहे, कुरान को छोड़ दे रहे, समझा। सब या आलिम मुफ्ती बोला हदीस सही है तो मान रहे, आलिम मुफ्ती बोला हदीस सही है तो आप लोग मान रहे। अल्लाह बोल रहा है मेरी बात से कुरान की बात को चेक करो। अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह अपनी बात से सच को सच साबित करता है, झूठ को झूठ को मिटाता है। सूरह शूरा आयत 24। अल्लाह अपनी बात से, अल्लाह की बात ये कुरान है, अल्लाह कुरान से अपनी बात से झूठ को मिटाता है और सच को सच साबित करता है। सूरह शूरा आयत 24, समझे आप लोग को पता है कि भाई दूसरी सब बातों को कुरान से चेक करो, या आप सनद मत देखो, कौन बोला मत देखो, इसी में तो आप बर्बाद है, हलाक है। सनद देख के सब बात ले रहे, खाली सनद, कौन बोला वो देख रहे, और वो बोला नहीं बोला आपको क्या पता है, दुश्मन ने उनके नाम से डाला, फंस गए ना। कुरान से तहकीकात करो, अल्लाह बोला कुरान से, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान सच और झूठ का फैसला करता है। या सच बात है कि झूठ बात, कुरान फैसला करता है। सूरह तारिक आयत नंबर 13 ये फैसला करता है। ये कुरान फुरकान भी है, सच और झूठ का फैसला करता है कुरान। फुरकान का मतलब होता है सच और झूठ को फर्क करता है कुरान, क्राइटेरिया टू जज राइट एंड रॉन्ग, समझा। बचिए आप ये दूसरी किताबों से और ये आलिम मुफ्ती के फतवे से। अल्लाह का फतवा ये अल्लाह का फतवा है, तो अल्लाह का फतवा मानोगे कि आलिम का फतवा? फतवा वर्डिक्ट, अल्लाह ने जो फतवा दे दिया, जो बोल दिया है कुरान में, अल्लाह ने ये फतवा है, पूरा कुरान अल्लाह का फतवा है, वर्डिक्ट। अब आप आलिम मुफ्ती से फतवा मांगने जा रहे हैं, आप खुद ढूंढो ना, कुरान तो घर में, सब फतवा तो अल्लाह ने दे दिया है, समझे आप। सोचिए आप, दूसरी किताब, मिलावटी किताब, गड़ी हुई बातें, गड़ी हुई झूठी हदीस, उसके ऊपर आप चल रहे, सीधा जहन्नुम में चले जाएंगे। कुरान पे चलेंगे तो सीधा जन्नत। कुरान, ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वाम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9, समझे आप। सूरह अनाम में भी देखिए आप, यही बात बोला है, इसी किताब पर चला, समझे आप।
اسی پر چلنا، قرآن پر، سمجھے آپ، اسی پر چلنا، یہی میرا سیدھا راستہ اللہ بول رہا ہے، اسی پر چلنا، سورہ انعام 153، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا، اور دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا، دوسری کتابوں پہ مت چلنا، ورنہ تم ان پہ چل کے، دوسری کتاب پہ چل کے قرآن کے راستے سے بھٹک جائے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بنو، سمجھو سورہ انعام، آپ اسی پر چلنا، زور دے کے بولا اسی پر چلنا، سمجھا؟ اپنی زبان میں قرآن پڑھیے اور قرآن پہ ہی چلیے، قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا، شرک کیا، بدعت کیا، گمراہی کیا، ہدایت کیا، کیا صحیح کیا غلط، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔